اپوزیشن کو حکومت کے خلاف تحریک کے آغاز سے پہلے بڑا دھچکا، مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد پارٹی سے نکالے جانے والے ارکان اسمبلی نے متنازع بیان بازی شروع کر دی۔ میاں صاحب کی یہ ٹکراؤ والی جو پالیسی ہے یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے، اس سے ہمارے ملک میں افراتفری بڑھے گی۔ لیکن سڑکوں کے اوپر جو احتجاج کا پروگرام بن رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ انتشار والی جو بات ہے قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہمارے قائدین کو تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے۔ نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرف پوری کہتے ہیں نواز شریف کی ٹکراؤ کی پالیسی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بولے سڑکوں پر احتجاج کا پروگرام غیر مناسب ہے، اس سے افراتفری اور انتشار پھیلے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے لیے اہم ہے، اس سے نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کہا منصوبے پر مقررہ وقت میں عمل درآمد حکومت کی ترجیح ہے۔ بنیر میں واقع علم پہاڑی پر دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج، پولیس اور خفیہ اداروں کا مشترکہ آپریشن، کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 13 گرفتار۔ کراچی کے مسائل پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ، ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی کے بعد پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی۔ اتوار 4 اکتوبر کو کراچی یکجہتی ریلی نکالنے کا اعلان۔ نواز شریف کی جانب سے ملکی اداروں کے خلاف تقاریر پر کارروائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ نواز شریف کے منفی پروپیگنڈے سے ملکی اداروں کا احترام مجروح ہوا، درخواست میں موقف۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، اپوزیشن کی ممکنہ تحریک، پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب حکومت نے اپوزیشن کو دھرنے اور جلسے کی اجازت دے دی، ملکی اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی، حدود سے تجاوز کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ کراچی میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی، 6 شادی ہالز اور 103 ریسٹورنٹ سیل۔ این سی او سی کی صوبوں کو حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں کورونا کے بڑھتے کیسز پر وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم سر جوڑ کر بیٹھ گئے، نرسری سے 5ویں جماعت تک سکول بند کیے جانے کا امکان۔ پاکستان نے پاک فوج کے آذربائیجان کی افواج کے ساتھ لڑنے کی خبروں کو قیاس آرائی اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایسی اطلاعات غیر ذمہ دارانہ ہیں، پاکستان کو ناگورنو کاراباخ میں بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہان کا آج ہونے والا ویڈیو لنک اجلاس ملتوی، اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کی مصروفیات کے باعث مؤخر کیے جانے والا اجلاس اب کل ہوگا، مریم اورنگزیب کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، جن حلقوں میں آر ٹی ایس ڈاؤن ہوا وہاں پی ٹی آئی امیدوار ہارے، اگر دوبارہ گنتی ہوتی تو پی ٹی آئی اکیلے ہی حکومت بناتی۔ نواز شریف صاحب کے جو اس وقت سلطان مفرور الدین کا لقب حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ کروز میزائل بنانے میں جناب ان کا کردار ہے، اسی طرح یہ ایٹم بم بنانے کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں، میزائل پروگرام کا بھی بنانے کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ یہ میزائل پروگرام، یہ ایٹم بم اور یہ کروز میزائل بنائے ہیں تو پھر تو ہم ان کی تعریف کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے سلطان مفرور الدین ارطغرل نے ایٹم بم کے بعد کروز میزائل بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کہا اگر نواز شریف نے مکینکی کی ہوتی تو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے۔ کسٹمز گوادر نے بھاری مالیت کی منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، آئل ٹینکر کے خفیہ خانے سے 176 کلو گرام ہیروئن برآمد، ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کی تباہ کاریاں جاری، وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 44 لاکھ سے زائد ہو گئی، 2 کروڑ 55 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، دونوں قرنطینہ میں چلے گئے۔ میں اور میلانیا اس بیماری سے ساتھ نمٹیں گے، امریکی صدر کا ٹویٹر پر پیغام۔
گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع سمیت دیگر کے خلاف درج کرائے گئے مقدمے میں سیشن کورٹ نے گلوکارہ میشا شفیع کے مینیجر سید فرحان اور علینا غنی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ سندھ کے شہر بھٹ شاہ میں عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سالانہ عرس شروع، سندھ حکومت کے اعلان پر صوبے بھر میں عام تعطیل۔ فیفا ورلڈ کے بعد اہم ترین فٹ بال ایونٹ یویفا چیمپئنز لیگ کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا۔ گروپ جی میں 2 بڑے کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی کا ٹاکرا ہوگا۔ مجھے تم نظر سے تیرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکوگے۔ اور چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے چاہنے والے آج ان کی 82ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ خوبصورت شخصیت، دلکش آواز اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک وحید مراد نے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا۔